جو لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ وہاں صبح کس قدر خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ میں سے اکثر مری اور نتھیا گلی تو ضرور گئے ہوں گے۔ بارش سے پہاڑوں کی چوٹیاں دھلی ہوئی ہوتی ہیں اور صبح کی کرنیں جب ان پر پڑتی ہیں تو سبز درختوں کے صاف ستھرے پتے ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی ابھی انہیں ٹہنیوں پر خوبصورتی سے جڑا گیا ہے۔ اور شمالی علاقہ جات میں جانے کا شوق ہمیں کب چڑھا اس کا تو علم نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ ہم سارے دوست ممتاز مفتی اور قدرت اللہ شہاب اور دیگر احباب جب بھی دنیا کے کاموں سے اکتا جاتے ادھر ہی کا رخ کرتے۔ وہاں کے لوگ بڑے معصوم ہیں، پیار کرنے والے اور محبتیں بانٹنے والے۔ ہمیں ان لوگوں نے اس قدر پیار دیا ہے کہ لوٹانا ناممکن ہے۔ جہاں ہمیں پیار بے انتہا حد تک ملا وہاں خوبانیاں سیب بھی مفت ہی مل جایا کرتے تھے۔ مجھے شمالی علاقہ جات کی خوبصورت وادیوں اور صبح کی یاد اس بات سے آئی کہ گزشتہ دنوں لاہور میں خوب بارش ہوئی، اور ایک دن جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور صبح سیر کا ارادہ کرنے لگا ہی تھا کہ بارش کی ننھی ننھی پھوار پھر سے پڑنے لگی۔ میں تھوڑی دیر برآمدے میں کھڑا اس سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور میں نے تھوڑی تھوڑی بھیگنے کی کوشش بھی کی اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر یہ بھی دیکھتا رہا کہ بانو نہ دیکھ لے، کیونکہ اس طرح سے اسے اپنا بھاشن سنانے کا موقع مل جائے گا اور اس حالت میں دیکھ کر فوراً کہے گی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، اپنی صحت کا تھوڑا خیال رکھا کریں۔ خیر میں واپس کمرے میں آ گیا اور میں اپنی بلی کمبر کو پیار کرتا رہا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ آج محلے میں شادی ہے اور مجھے وہاں ضرور جانا ہے۔ اب تھوڑی تھوڑی صبح روشن ہو رہی تھی اور وہ مجھے اونچی پرشکوہ چوٹیوں والے پہاڑوں کے علاقے کی صبح کی یاد دلا رہی تھی۔ خواتینوں حضرات، جب میں شادی میں گیا تو موڈ بڑا اچھا تھا اور میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح تیاری شیاری کر کے گیا تھا۔ شادی کی اس تقریب میں کئی مانگنے والے اور جگتیں لگا کر پیسے لینے والے بھی آئے ہوئے تھے، جنہیں ہم عام زبان میں بھنڈ کہتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے ہاں ان کا رواج ذرا کم ہو گیا ہے اور لوگ شادی ہالوں میں شادی کی تقریبات کرتے ہیں اور انہیں ہالوں کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بغیر شادی کی خوشیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ یہ اپنے مخصوص انداز میں ویلیں کہا کرتے تھے۔ ویل ویل سیرے گان والے دی ویل۔ ویل وہ پیسے ہوتے تھے جو لوگ دلہے کے سر پر وار کر انہیں دیتے تھے۔ پھر جب بارات وغیرہ کھانا کھا لیتی تو ان بھنڈوں وغیرہ کو بھی کھانا ملتا اور یہ بارات کے کھانا کھانے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ جب یہ لوگ باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے تو میں اٹھ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ میں ذرا تجسس کی حس موجود ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ ایک بھنڈ نے بتایا کہ ان کا یہ کام جدی پشتی یعنی باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کتنے کما لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ صاحب دال روٹی چل جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری عمر کافی ہے، بال بھی سفید آ چکے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی لوگوں کی نسبت خوش ہو۔ تمہارے چہرے سے لگتا نہیں کہ تم زندگی سے مایوس ہو، کیا یہ مصنوعی ہے؟ وہ بولا صاحب جی، ہنس کر یا رو کر زندگی تو گزارنی ہے، اگر روئیں گے تب بھی گزرے گی، ہنسیں گے تب بھی۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے ہی گزرنا ہے تو پھر رونا کس بات کا؟ خواتینوں حضرات، اس کی بات سن کر مجھے لگا کہ یہ میرے سمیت ان لاکھوں لوگوں سے خوش قسمت ہے جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کا روگ لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ اب مجھے وہ پہلے سے زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگا صاحب اللہ جنت نصیب کرے، بیوی فوت ہو چکی ہے، 2 بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی اسی پیشے سے منسلک ہے۔ ایک بیٹی جوان ہے لیکن اس کی شادی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ یہ تو تمہارا فرض ہے کہ اس کی شادی کرو۔ اب میں اپنی دانست میں کچھ زیادہ ہی دانا اور سیانہ بن رہا تھا۔
وہ گویا ہوا، صاحب جی بیٹی کی شادی پیسوں سے ہوتی ہے، چاہے کوئی خود کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اس سے جہیز مانگا جاتا ہے، لیکن صاحب جی میں پھر بھی خدا کے گھر سے مایوس نہیں، اس کی شادی بھی خدا نے چاہا تو ہو ہی جائے گی، میرا خدا پر بھروسہ ہے۔ میں اس کی بات سن کر روحانسا سا ہو گیا اور اپنے ہی آپ پر کڑنے لگا کہ وہ شخص جو نہ ایم اے پاس ہے اور نہ ہی اس نے کسی یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لے رکھی تھی، اس کا اپنے خدا پر کس قدر ایمان اور یقین پختہ تھا، اور میں جو ہوں دنیا جہاں کی کتابیں پڑھ کر بھی اس سے انتہائی پست درجے پر ہوں۔ اس کی ذمہ داری مجھ سے زیادہ اس خدا پر ہے جس نے مجھے، اسے اور سب کو پیدا کیا ہے۔ میں کبھی زیادہ متفکر نہیں ہوا، میں نے زندگی بھر بڑی شادیاں دیکھی ہیں اور میرے دل سے ہمیشہ کوئی دلہن دیکھ کر اس کے نصیبوں کے اچھے ہونے کی دعا نکلی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اس بیٹی کے نصیب اچھے نہ ہوں۔ جب ہم آزاد کشمیر ریڈیو میں کام کیا کرتے تھے، وہاں ہمارے پاس ایک ملازم قطب دین ہوا کرتا تھا، اس کی عمر کوئی 60 کے قریب تھی، ہم اسے بابا قطبہ کہا کرتے تھے۔ وہ بڑا اچھا بابا تھا، ہمارا بڑا خیال رکھتا، ہمارے لیے پانی گرم کرتا اور چائے پانی کا بڑا خیال رکھتا، کھلے آستینوں کا کرتا پہنتا تھا جو شاید اس کے پاس واحد تھا، یا پھر کوئی شاید دوسرا بھی ہوگا۔ وہ اپنی موج میں مست رہتا، بات بہت کم کیا کرتا تھا، لیکن جب کرتا تھا تو ہم سب کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ اس نے کبھی ہم سے رقم وغیرہ کا تقاضا نہیں کیا، ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ پیسے وغیرہ مانگنے سے شرماتا ہے، یا اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اگر اس نے تنخواہ سے بڑھ کر رقم کا تقاضا کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے، اس لیے ہم جب کبھی لاہور آتے یا مارکیٹ جاتے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے، اور یہ ذہن میں ہوتا کہ وہ خوش ہو جائے گا اور ہماری خدمت کا بار محسوس نہیں کرے گا۔ ایک عید پر جب ہم واپس آنے لگے تو ہم نے سوچا باب قطبے کو اپنی روانگی بارے بتا دیتے ہیں اور اسے دفتر کی چابیاں وغیرہ بھی دے دیتے ہیں۔ گو کچھ ضروری سٹاف نے تو وہاں رہنا تھا، لیکن زیادہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسے کیا کیا ہدایت دینی ہے، تو بابا قطبہ دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس نے کہا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ چلے ہی نہ گئے ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس نے وہ ہماری طرف بڑھایا اور کہنے لگا، صاحب جی ناراض نہ ہونا، یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں، یہ آپ میری طرف سے ساتھ لے جائیے گا اور یہ آپ لوگوں کے بچوں کے لیے ہیں۔ ہم نے حیران ہو کر پوچھا، بابا یہ ساری چیزیں تو کہاں سے لائے؟ وہ کہنے لگا، میں سال بھر اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا بچاتا رہا، اس سے کچھ پیسے بن گئے تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے آیا، آپ ساتھ لے جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آپ یقین کریں ہمیں وہ عام سا کام کرنے والا بابا قطبہ ہم سب سے بڑا لگا، دل کے حوالے سے، جذبات اور محبت کے حوالے سے اسے شاید خدا نے ہم سب سے بڑے دل اور مرتبے سے نوازا تھا، اور وہ لطیفہ قلبی میں 7ویں آسمان پر تھا۔ عید چھوٹی ہو یا بڑی، ہم سب اسے اپنے ملنے ملانے والوں تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ خاص کر بڑی عید پر تو گوشت سے سال بھر کے لیے ٹھنڈی مشینیں یعنی فریج بھر لی جاتی ہے، اور یہ رواج بڑا عام ہے کہ گوشت انہی کے گھر بھیجنا ہے جہاں سے آیا ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے باقاعدہ حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں اور احباب، دوسرا غربا مساکین، اور ایک مقدار اپنے لیے رکھی جائے۔ لیکن اس طرح نہیں ہوتا، ہمارے گھروں میں عورتیں کہتی ہیں، اسی انہاں نوں گوشت کیوں دئیے، انہاں کیڑا سانو بھیجیا ہے۔ گھر کے ساتھ گھر میں ہمسائے اور محلے اور قرب و جوار میں ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی، لیکن پتہ ہونے کے باوجود انہیں حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے تو نہیں ہوتی نا قربانی۔ بڑی عید پر تو باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے کہ بھائی ساتھ والے جیسا بکرا لے کر آتے ہیں اس سے بڑا ہم لے کر آئیں گے، نہیں تو ناک کٹ جائے گی۔ خواتینوں حضرات، ہم کس سمت میں چل پڑے ہیں؟ جو ہمیں احکامات دیے گئے ہیں کیا ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ مجھے صومالیہ میں پڑنے والے قحط کا خیال آ رہا ہے جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے تھے، ہزاروں لوگ بھوک پیاس سے نڈھال ہو گئے، جیتے جاگتے انسان ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے تھے، وہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا۔
پیارے پیارے پیاروں کے ہاتھوں میں جان دے رہے تھے اور دنیا خاموش تھی۔ ساری دنیا میں معمول کے مطابق کھیل تماشے جاری تھے۔ ویسے ہی ٹریفک چلتی تھی، مارکیٹیں کھلتی تھیں اور دنگے فساد ہوتے تھے۔ صومالیہ میں بھوکے پیاسے لوگ جیتے جی ممیوں کی شکل اختیار کر گئے۔ وہ قحط نہیں تھا، ہمارا امتحان تھا انسانیت کا، ہمارے مزاجوں کا۔ وہاں امداد تب پہنچنی شروع ہوئی جب وہاں اکا دکا جیتے انسان بچے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جسے آپ لوگ سپر پاور کہتے ہیں، اس نے ایک ایسے ملک پر یہ کہہ کر لشکر کشی کر دی کہ وہاں مہلک ہتھیار ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ وہاں مہلک ہتھیار نہیں۔ وہ تو پہلے ہی اپنے قیمتی اثاثے تیل کے بدلے خوراک کھا کر زندہ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صومالیہ کی طرف دنیا فوری رجوع کرتی، لیکن توجہ زیادہ ہلاکتوں کی طرف ہوئی۔ ہم سے تو یہ ہوا اور موسم ہی اچھے ہیں جو وقت پر آتے ہیں۔ گرمیوں کو پتہ ہے کہ اب اس کے جانے اور سردی کے آنے کی باری ہے۔ وہ ذرا ضد نہیں کرتی۔ ہوا مسلسل اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے اور ہم جہاں بھی ہوں ہم تک پہنچتی ہے، لیکن ہم انسان اپنے فرض سے غافل ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کا بہت وقت لے لیا۔ خدا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور اس بھنڈ جیسے تقوی اور توکل، موسموں جیسی ذمہ داری اور باب کتبے جیسی محبت اور نرم خوئی عطا فرمائے اور اسے تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔